محبت کے یہ 3 لفظ 3 بار آپ نے دہرانے ہیں، جس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا، اور ان لفظوں کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے ایک مخصوص طریقے سے محبوب کا نام پکار دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کو کرتے ساتھ ہی ایسے شدید اثرات آپ کے محبوب کے دل پر ہوں گے کہ آپ کا محبوب ہر وقت فقط ایک ہی چیز سوچے گا کہ آپ سے رابطہ کرے، آپ کو کال کرے، آپ سے بات کرے اور ہر وقت محبت کا اظہار کرتا رہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کا یا گیلانی صاحب یوٹیوب چینل پر میں جتنے بھی وظائف، جتنے بھی عملیات دیا کرتا ہوں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ نکاح کر سکیں، شادی کر سکیں۔ اس کے علاوہ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو شادیاں کر چکے ہیں لیکن ان کے محبوب، ان کے شوہر یا ان کی بیویاں ان سے ناراض ہیں، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، وہ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ ایسی بہت ساری بہنیں ہیں جو جب رابطہ کر کے اپنے حالات بتاتی ہیں تو میرا بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ دے دیا جائے کہ وہ کریں اور اپنے شوہر سے طلاق لے لیں۔ تو ایسی بہنوں کے ساتھ میں ہمیشہ یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ ایک بار گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی محبت والی ویڈیوز دیکھیں اور محبت والے عمل یا محبت کے وظائف اپنے اس شوہر پر، اپنے ان سسرال والوں پر ضرور آزما لیں جو آپ سے تنگ ہیں یا آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو آپ کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنیں کسی اور کو پسند کرتی ہیں لیکن والدین کی طرف سے زبردستی ان کی کہیں اور شادی کر دی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بسنا چاہتی۔ یہاں پر میں تمام والدین کے ساتھ یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے لگیں، ان کے نکاح کرنے لگیں تو ان کی پسند ناپسند کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ ہمارا پیارا دین اسلام بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب آپ شادیاں کریں تو رضامندی لازمی حاصل کر لیا کریں۔ جب آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر بچوں کے گھر بسنے کی بجائے خراب ہوتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بزرگ والدین جو اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں، آپ کے لیے تو شاید یہ کوئی اہم بات نہ ہو، لیکن وہ بچے جن کی زندگیاں اب شروع ہونے والی ہیں، ان کی زندگی کے لیے یہ بہت اہم فیصلے ہیں۔ اس لیے میری بارہا گزارش ہوگی، یا جتنے بھی بہن بھائی جو میری یہ ویڈیو دیکھیں ان سب سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے لگیں تو ان کی رضامندی کو سامنے رکھیں۔ جیسا میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اس لفظ کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو اپنی سکرینز پر ایک مکمل وظیفہ نظر آ رہا ہے۔ پہلے میں اس مکمل وظیفے کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی حفظنی الحبی فی قلبی فلاں۔ اس وظیفے کو اس طریقہ کار سے ہی آپ نے پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے۔ اول آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ اس وظیفہ کا پہلا حصہ یا الہی حفظنی الحبی، یا الہی حفظنی الحبی، اس پہلے حصے کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ پڑھ لینے کے بعد آپ 1 مرتبہ فی قلبی فلاں پڑھیں گے۔ فلاں کی جگہ پہ آپ اپنے محبوب کا نام پکاریں گے، اتنی آواز سے پکاریں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ تو فقط 3 بار ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک فرض نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ اچھے اثرات ملیں گے۔ وظیفہ پڑھ لینے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا ضرور کریں، اور آنکھیں بند کر کے محبوب کا تصور کر کے محبوب کے تصور کی طرف اس وظیفہ کے 3 عدد پھونک لازمی ماریں۔ اس وظیفہ کو عموماً اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ سے ناراض ہے، آپ کے ساتھ جائز تعلق قائم نہیں کر رہا،
وہ آپ سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کر کے دعا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے محبوب کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپ نہ رہا ہو، آپ کی طرف کھینچا چلا نہ آئے۔ اس وظیفہ کو سوچ سمجھ کے فقط جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کر لینے کے بعد کچھ نہ کچھ خیرات کر دیجیے گا،